وہ بس ایک خواب سا تھا، مکمل ناول۔ وہ باسفورس کے کنارے بیٹھی آنکھیں موندے اپنی زندگی کے سب سے حسین پلوں کو یاد کر کے مسکرا رہی تھی۔ باسفورس کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پر سے ہوتی ہوئی اس کے کالی ریشمی بالوں کو لہرا دیتی۔ وہ کردار اس کا من پسند رہا تھا۔ وہ آج بھی اپنے کردار کو ہمیشہ انصر حبیب کے سنگ دیکھتی تھی۔ سر، ہمیں جو رپورٹس ملی ہیں ان کے مطابق آج رات ٹھیک 11 بجے سیٹی ہاؤس سے 10 کروڑ روپے کی پینٹنگ چرائی جائیں گی۔ ہماری ساری تیاری مکمل ہے، بس آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ انسپکٹر اسد نے اپنے سامنے کھڑے اپنے افسر کو اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے، آج ہمیں ہر حال میں اس چور کو پکڑنا ہے جس نے پچھلے 2 سالوں سے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ انسپکٹر عائشہ کو اندر بھیجو میرے پاس، اس ریڈ میں وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گی۔ اس نوجوان کے تنے ہوئے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس معاملے کو لے کر کس حد تک سنجیدہ ہے۔ جی سر، مگر عائشہ صاحبہ احمد صاحب کے ساتھ ان کے کیس میں مدد کری ہیں۔ احمد کا نام سنتے ہی ایک ناگواریت اس کے چہرے پر عیاں ہوئی تھی۔ یہ کیس زیادہ اہم ہے، کسی بھی لیڈی انسپکٹر کو احمد صاحب کے ساتھ کیس میں مدد کے لیے بھیج دو۔ مس عائشہ کو فوراً میرے کمرے میں بھیجو۔ انسپکٹر فوراً ہاں میں سر ہلاتا باہر بھاگ گیا تھا۔ ایش، تمہیں یقین ہے یہ تم کر لو گی؟ منشا اس سے یہ بات کوئی تیسری دفعہ پوچھ چکی تھی۔ منشا، مجھے ہوٹل میں کام کرتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مجھے ساجد صاحب سے بس یہی تو پوچھنا ہے کہ تم میرے ساتھ آج کی پارٹی میں آ سکتی ہو یا نہیں۔ تم وہاں پر صرف مدد کے لیے جاؤ گی، ویسے بھی اسٹاف چھٹی پر ہے تو یقیناً سر کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بڑی رسانیت سے جواب دیا گیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم پوچھ لو۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم یہ جاب ایوننگ میں کیوں کرتی ہو، حالانکہ تمہاری اسٹڈیز مکمل ہیں؟ کئی دنوں سے دماغ میں آنے والا سوال اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ وہ اس لیے کہ میں صبح ایک ادارے میں جاب کرتی ہوں۔ وہ ادارہ خدمت خلق کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب اگر تمہارے سوال جواب ہو گئے ہوں تو میں جاؤں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ نخوت سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ پیچھے منشا کو اپنی اس نئی دوست پر بے حد رشک آیا تھا جو خدمت خلق کے لیے کام کر رہی تھی۔ منشا تقریباً 6 مہینے پہلے ایش کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئی تھی۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھی، عمر میں 24-25 سال کی تھی، مگر ایش سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اسے وہ بہت اچھی اور معصوم لگی تھی، بھولی بھالی سی اور دوسروں کی مدد کرنے والی، اور بہت ہی اچھی نیچر کی مالک تھی۔ میں کم ان سر؟ عائشہ نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جی مس عائشہ، آ جائیں۔ آج سیٹھی ہاؤس کی ریڈ میں آپ میرے ساتھ ہوں گی۔ آپ یہ کیس فائل ایک دفعہ ریڈ کر لیں، آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کس طرح ایکشن لینا ہے۔ یہ چور کافی ہائی پروفائل ہے، انٹرپول بھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور یہ ریڈ نوٹس جاری کیا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کا نام خراب کرنے میں اس چور نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے تعصب سے کہا۔ سر آپ بالکل فکر نہ کریں، میں یہ سارا کیس خود ریڈ کروں گی اور سارے پلان سے آپ کو جلد آگاہ کروں گی۔ ہم ریڈ الرٹ کر دیں گے ہر جگہ، اور آج اس چور کو اپنا آپ سرنڈر کرنا ہی ہوگا۔ اس نے بہت یقین سے کہا۔ مس عائشہ، آپ کی قابلیت پر مجھے پورا بھروسہ ہے، آپ واقعی بہت انٹیلیجنٹلی کام کرتی ہیں، مگر پھر بھی آپ یہ سارا پلان میرے سامنے بنائیں گی، میں ایک بھی غلطی برداشت نہیں کر سکتا۔ اے ایس پی انصر نے کہہ کر ایک فائل سے تھما دی تھی۔ جی سر، اگر آپ مجھے آدھا گھنٹہ دے دیں تو میں ایک بار ساری فائلز ریڈ کر لوں۔ عائشہ نے پر اعتماد لہجے میں اسے پوچھا۔ انصر حبیب نے ہاں میں سر ہلا کر اسے جانے کے لیے کہا۔ وہ ایک عام سی مسکراہٹ اس پہ اچھالتی باہر چلی گئی۔ انصر حبیب کی پرتپش نگاہوں نے اس کا دور تک تعاقب کیا تھا۔ میں کم ان سر؟ ایش نے نہایت نرمی سے پوچھا۔ آ جائیں مس اشرا۔ مینیجر نے اسے دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سر، آپ کو تو معلوم ہے کہ آج سیٹی ہاؤس میں ہمارا ہوٹل ایونٹ آرگنائز کر رہا ہے، اور آج سٹاف میں بہت سے لوگ چھٹی پر ہیں، میری اسسٹنٹ تک بھی چھٹی پر گئی ہیں، تو اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں اپنی فرینڈ کو ایز اے ہیلپر لے کر آ سکتی ہوں؟ میری دوست پہلے ایک ہوٹل میں ایز اے ویٹر کام کر چکی ہے، تو یقیناً اس کو سنبھالنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ساجد صاحب بے حد خاموشی اور دھیان سے اس کی بات سن رہے تھے۔ ٹھیک ہے مس اشرا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا اسٹاف غیر حاضر کیوں ہے؟ مجھے باہر سے اسٹاف کال کرنا پڑا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے نئے اسٹاف کو سپروائز کرنا اور انہیں ساری مینجمنٹ کے بارے میں سمجھانا، اور باقی کے اسٹاف ممبرس کو میری طرف سے آزادی کا پیغام بھی دے دیجیے گا۔ مینیجر نے ایک ہی زبان میں اس سے ساری بات کہہ دی تھی۔ اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا اور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے شکریہ کہہ کر چلی گئی۔ کتنی محنتی لڑکی ہے۔ مینیجر کے پیچھے سے کہی گئی بات اس کے کانوں تک بخوبی پہنچی تھی۔
منشا جلدی کرو، لیٹ نہیں ہونا ہمیں، ایش نے اپنے سامنے تیار ہوتی منشا سے کہا جو پچھلے 15 منٹ سے میک اپ کر رہی تھی۔ ایش کام ڈاؤن، مجھے اچھے سے تیار تو ہونے دو، تم تو اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ وہ مزید 5 منٹ کا انتظار کروا کر اس کا موڈ اچھا خاصا خراب کر چکی تھی۔ منشا چلو بھی اب ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے، باس نے میری جان لے لینی ہے۔ ایش کی بات سن کر آخر کار وہ تیاری مکمل کر ہی چکی تھی۔ اب وہ دونوں ہی کار میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھیں۔ مس عائشہ کہاں ہے؟ انصر حبیب کی آواز سخت اور جھنجھلائی ہوئی تھی۔ سر، ان کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ شام کو آپ کو لوکیشن پر ہی ملے گی، انہوں نے آج کا ہاف ڈے آف لیا ہے۔ اپنے سپاہی کی کہی بات سن کر اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی اور غصے میں مٹھیاں بھنج گئیں۔ کس سے پوچھ کر آف لی ہے اس نے؟ میں نے تو کوئی چھٹی اپروو نہیں کی، اس نے ضبط سے پوچھا۔ سر، انہوں نے تقریباً 1 ماہ پہلے کی چھٹی اپلائی کی ہوئی تھی آج کے دن کے لیے۔ سپاہی نے اپنے صاحب سے ڈر کر جلدی ہی جواب دے کر اپنی جان چھڑائی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ آخر اپنی جان کی خلاصی پاتے ہوئے وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ انصر حبیب نے اپنا فون اٹھا کر ایک نمبر ملایا، پر نمبر کے بند جانے پر نہ جانے کیوں بے چینی بڑھ گئی تھی، جیسے دل نے ایک بار اسے دیکھنے کی طمع کی ہو اور اس کے بند فون نے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ وہ اپنے ضبط کی انتہا پر تھا، ایک بھی دن اسے دیکھے بغیر نہیں گزرا تھا۔ جس دن وہ آئی تھی اس دن کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ اپنے کام میں اس حد تک مصروف تھا کہ آنے والی آواز پر چونک کر اوپر دیکھا۔ وہ خوبصورتی سے مانوس ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ذہانت انسان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے اور یہی چیز انصر حبیب کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ خود اس قدر حسین تھا کہ اس کے گرد یونیورسٹی میں لڑکیوں کا مجمع لگا رہتا اور اب بھی وہ کئی لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن تھا، مگر حسن پرستی سے وہ خار کھاتا تھا، لیکن ذہانت اس کی کمزوری تھی۔ کمن، وہ ایک کانفیڈنس سے چلتی استقائی اور اسے سلام کرتی بیٹھنے کی اجازت مانگنے لگی۔ سر ہلا کر اسے اجازت دی گئی۔ سر، میرا نام عائشہ احمد ہے اور کچھ ہی دنوں پہلے میری یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے اور مجھے آپ کی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ سر، یہ کچھ کیسز تھے جن کی میں نے اسٹڈی کی ہے اور کچھ پروفز اکٹھے کیے ہیں۔ اس نے ایک ہی بار میں اپنی بات کہی، یہ جانتے ہوئے کہ آگے والے کو فضول کوئی پسند نہیں ہے، صرف کام کی بات کرتا ہے۔ لیکن کیا میں نے آپ کو یہ کیسز اسائن کیے ہیں؟ آپ اوور سمارٹلی پلے کیوں کر رہی ہیں؟ اس نے نہ جانے کیوں اتنی بے رخی دکھائی تھی، شاید خصلت سے آ رہی تھا۔ معاف کیجیے گا سر، اگر اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا ایک اوور سمارٹ ایکشن ہے تو مطلب آپ کے تھانے میں بھی خاموشی سے بیٹھ کر کھانے کے پیسے ملتے ہیں، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کا جواب واقعی سے لاجواب کر گیا تھا۔ وہ تو مقابل پر اپنا روب جما رہا تھا، مگر سامنے بیٹھی لڑکی کی جرأت اسے حیران کر گئی تھی۔ آج تک کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کی بات کا کوئی جواب دے سکے۔ ہر کوئی اس کے غصے سے خوف کھاتا تھا اور خاموشی تھامے رکھتا تھا۔ مس عائشہ، یو کین گو ناؤ، اور یہ فائلز یہاں رکھتے ہیں، میں دیکھ لوں گا۔ اس ہار میں بھی اپنی جیت محسوس ہوئی تھی، اس کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ سیٹھی ہاؤس میں داخل ہوتے اس نے اپنے سامنے کھڑی عورت کو بغور دیکھا تھا۔ وہ زیور سے مزین تھی، سنہری ڈائی کیے ہوئے بال، چہرے پر لگا ہوا میک اپ، مہنگے کپڑے اور جوتے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اس گھر کی مالکن ہے، مہناز سیٹھی۔ گڈ مارننگ میم، اس نے خوش دلی سے سلام کیا تھا۔ سامنے کھڑی عورت نے ہنکارا بھرا اور 2 قدم چل کر اس کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ، ہمارے ایونٹ کی ساری تیاری بہترین ہونی چاہیے اور سیکیورٹی کا خاص خیال رکھنا ہے، اس عورت نے نخوت سے کہا۔ جی میم، آپ بالکل فکر نہ کریں، ایونٹ کی ساری تیاری میری نگرانی میں ہوگی اور کسی چیز میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ایش نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ سنو، تم 2 دن پہلے بھی یہاں آئی تھی نا؟ ملازم بتا رہے تھے تم آرٹ روم دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اچانک یاد آنے پر مہناز بیگم نے سوال کیا تھا، جس پر اس نے مسکرا کر اطمینان سے جواب دیا۔ جی میم، ایکچولی مجھے پینٹنگز کا بہت شوق ہے، ریئر آرٹ کلیکشن دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، اور پھر آپ جیسے عزت دار اور ہائی سوشل سٹیٹس والے لوگ ہی ان بیش قیمتی چیزوں کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں۔ میں بس وہی دیکھنا چاہ رہی تھی۔ میں ہوٹل کی طرف سے لوکیشن کی وزٹ پر آئی تھی، پھر سوچا آرٹ روم بھی دیکھ لوں۔ اس کا جواب سن کر سامنے والی ہستی کو اپنے امیر ہونے اور اونچی ذات پر غرور ہوا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم دیکھ لینا، بلکہ میں تمہیں خود دکھاؤں گی میری خریدی گئی پینٹنگز۔ ان کے اس جواب پر وہ ایک پراسرار مسکراہٹ اچھال کر اپنے کام کے متعلق سوال کرنے لگی۔ میم،
آپ کائنڈلی مجھے گیسٹ لسٹ سینڈ کر دیں تاکہ اس کے لحاظ سے میں تیاریاں مکمل کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اپنی سیکرٹری سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں ساری ڈیٹیلز بھیج دے گی، مہناز بیگم نے ایک ادا سے جواب دیا تھا۔ انسپیکٹر انصر حبیب اس وقت سیٹھی ہاؤس کے باہر کھڑا اپنی ٹیم سے محو گفتگو تھا اور بے چینی سے عائشہ کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی وہ سامنے آئی دکھائی دی تھی۔ چونکہ یہ ایک ہائی پروفائل ایونٹ تھا اور وہ لوگ اس چور کو یہ کیوں نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ پولیس بھی اس پارٹی میں شامل ہے، اس لیے انہوں نے ایونٹ کی مناسبت سے تیار ہونا تھا۔ سامنے ہی وہ لال پیروں تک آتے خوبصورت فراک میں نقصک سی تیار کھڑی تھی۔ اسے ایک پل میں دیکھ کر انصر حبیب لمحوں کے 1000ویں حصے میں غافل ہوا تھا۔ اس کا ہوشربا حسن انصر حبیب کو اپنی کمزوری محسوس ہوا تھا۔ لال فراک میں اس کی چمکتی صورت سب پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ سوری سر، میں تھوڑا لیٹ ہو گئی، عائشہ نے انصر حبیب کو تکتے پا کر مسکرا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب چلیں۔ وہ ایک نظر سب کو دیکھتا اور آخری ہدایت کرتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ سیٹھی ہاؤس میں پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ شہر کے معززین اس پارٹی میں شامل تھے۔ زرق برق رنگوں میں ملفوف لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے اور چند لوگ چیل کی نظریں گاڑے اس محفل کو دیکھ رہے تھے۔ مہناز بیگم سیٹھی صاحب کے ہمراہ لوگوں سے بات چیت میں مصروف تھیں۔ ان کی آرٹ کلیکشن کو سراہا جا رہا تھا اور یہ ایونٹ پاکستان کی سب سے مہنگے ترین آرٹ پیس کی نمائش کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہ ایش کہاں چلی گئی؟ منشا پچھلے 15 منٹ سے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس پارٹی میں موجود تمام گیسٹ کی انٹری کی جا رہی تھی۔ سب کو ایک خاص کوڈ ورڈ دیا گیا تھا اور ہر کوئی وہ کوڈ ورڈ ایک سسٹم میں انٹر کر کے پارٹی میں شامل ہو رہا تھا۔ اس وقت ایش اور منشا کی ڈیوٹی تھی کہ وہ تمام گیسٹ کو ریسیو کریں گی، مگر ایش پانی پینے کا کہہ کر پچھلے 15 منٹ سے غائب تھی۔ وہ اس وقت اپنی منزل کے بے حد قریب تھی۔ پچھلے 2 سالوں کی محنت اب کارآمد ہونے والی تھی۔ بہت مہارت سے اس نے یہ سارا پلان ترتیب دیا تھا۔ ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی۔ اپنے ایئر پیس میں سے آنے والی آوازیں وہ بخوبی سن پا رہی تھی۔ اس کے پاس صرف 5 منٹ کا وقت تھا اور چھٹا منٹ اس کی زندگی میں خطرہ لا سکتا تھا۔ اپنے فون پر 2 بٹن پریس کر کے اب وہ مطمئن تھی کہ اب جو ہونے والا ہے اس میں بہت مزہ آئے گا۔ انصر حبیب پارٹی میں موجود تمام معززین سے مل رہا تھا اور سیٹھی صاحب کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ سیٹھی صاحب، ہمارے لوگ چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ سیٹھی صاحب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور تھوڑی سی خاموشی کے بعد بولے، انصر حبیب سیٹھی، تم مجھ سے اپنا خون کا رشتہ الگ نہیں کر سکتے۔ مجھے فخر ہے کہ تم اپنے باپ کی طرح نہیں ہو اور آج تم جو بھی ہو اپنے بلبوتے پر ہو، مگر حبیب بھائی جیسے بھی تھے میرے لیے بہت محترم تھے۔ اور ابھی وہ کچھ اور بولتے، اس نے فوراً کی بات کاٹی۔ میری بدقسمتی ہے کہ میرا نام اپنے باپ کے نام کے ساتھ جڑا ہے اور اس وقت میں یہاں پر صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے اس کی دلیلیں سننے نہیں آیا۔ انصر حبیب کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس گفتگو سے خاصا بدمزہ ہو گیا ہے۔ ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے حسیب سیٹھی بس اسے جاتا دیکھتے رہے تھے۔ انصر کے والد حبیب سیٹھی ایک مشہور بزنس مین تھے، مگر ان کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہ تھا۔ انصر نے اپنی والدہ کو اکثر روتے سسکتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اس کا بچپن بالکل خوشحال نہ تھا۔ حبیب کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، حسیب سیٹھی، جسے وہ بے حد پیار کرتے تھے۔ ایک روز جب انصر 8 سال کا تھا تب اس کے باپ نے نشے میں ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو مار ڈالا تھا اور امیر اور طاقتور ہونے کی وجہ سے قانون کے ہاتھوں سے بھی بچ گئے تھے اور ان کے بھائی نے بھی ان کے حق میں گواہی دی تھی۔ اس دن انصر حبیب نے قسم کھائی تھی کہ وہ مرتے دم تک اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھے گا اور اپنے باپ جیسے لوگوں کو ان کے گناہ کی سزا ضرور دلوائے گا۔ اس دن کے بعد آج انصر حبیب سیٹھی اس گھر میں آیا تھا، لیکن ایک رکھوالا بن کر۔ اس کا اس گھر اور اس کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انصر عائشہ کو تلاش کر رہا تھا جو اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے فون کرنے ہی والا تھا کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی تھی اور یکدم ہر طرف آنسو گیس پھیل چکی تھی اور لوگ بکھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس دھوئیں میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انصر نے فوراً اپنا چہرہ کور کر کے بیک اپ ٹیم کو فوراً کال کیا تھا۔ صرف چند سیکنڈز کی ڈسٹریکشن، اسی کی تو وہ منتظر تھی۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنی ساری کارروائی مکمل کی اور خاموشی سے اس بھگدڑ کا حصہ بن گئی تھی۔ منشا کی صبح لیٹ آنکھ کھلی تھی۔ رات میں پارٹی میں ہونے والے واقعے کے بعد وہ بہت ڈر گئی تھی۔ ایش نے منشا کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ فوراً نکل جائے
کیونکہ وہاں پولیس نے اسے تفتیش کے لیے روک لیا ہے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ منشا ان سب جھمیلوں میں پھنسے۔ اٹھ کر اس نے سب سے پہلے ایش کو آواز دی تھی۔ کسی کی آواز نہ آنے پر اس نے فون کیا تو نمبر بن جا رہا تھا۔ اب واقعی وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ یا اللہ، اشرا کی حفاظت کرنا، مجھے بچانے کے لیے تو اس نے مجھے بھیج دیا اور خود پھنس گئی۔ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا وہاں، اس نے تعصب سے سوچا تھا۔ ایک بار پھر ٹرائی کرتی ہوں، اس نے سوچ کر پھر سے کال ملائی، مگر اس بار فون کی بیل جا رہی تھی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ اس کی خیریت کی دعا مانگ کر وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ کتنی بڑی مصیبت کو اپنے گلے لگا چکی ہے۔ سر، یہ تمام گیسٹ اور سروس سٹاف کی لسٹ ہے۔ عائشہ نے ایک کاغذ انصر کے سامنے رکھا تھا جس کے پچھلے 2 دنوں کی نیند اڑی ہوئی تھی اس کیس کے سلسلے میں۔ مس عائشہ، گیسٹ لسٹ کی ویریفیکیشن میں کر چکا ہوں۔ آپ سروس سٹاف اور ہوٹل مینجمنٹ سے رابطہ کریں اور مجھے سارا سٹاف تھانے میں چاہیے۔ از دیٹ کلیئر؟ انصر کے سوال پر اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ یس سر، میں نے سارے سٹاف کو کال کی ہے، ابھی کچھ دیر میں آتا ہوگا۔ سر، میرا خیال ہے کہ ہمیں لوکیشن پر ایک بار پھر جانا چاہیے۔ میں نے کچھ ڈیٹیکٹیوز کی بھی ہیلپ لی ہے صورتحال کا بہتر جائزہ لینے کے لیے۔ عائشہ کی بات سن کر وہ تھوڑا مطمئن ہوا تھا۔ مس عائشہ، ہمارے پلان میں غفلت ہوئی ہے۔ جس ٹائم پر حملہ ہوا ہے اس ٹائم کی CCTV فوٹیج نکلوائیں اور اس میں کوئی بھی غیر معمولی حرکت ہو تو فوراً مجھے انفارم کریں۔ جی سر، میں بھی نکلواتی ہوں فوٹیج۔ لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس چور کو یہ بات معلوم تھی کہ ہم نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور پارٹی میں آنے والے ہر گیسٹ سے میری ملاقات ہوئی تھی، سٹاف ممبرز کی بھی انٹری کی گئی تھی۔ عائشہ کے یہ بتانے پر وہ چونکا تھا کہ اتنی باریکی سے کیسے وہ چور ان کے ہاتھوں سے بچ سکتا ہے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک بھی چیز چوری نہیں ہوئی، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ انصر کافی دیر تک اس سوچ میں ڈوبا رہا تھا۔ میڈم، اس کیس کے سلسلے میں جو ڈیٹیکٹیو ہائر کیا گیا تھا اس نے کچھ ہینڈ پرنٹس لیے ہیں اور وہ کسی بھی انرولڈ سٹاف ممبر سے میچ نہیں کرتے۔ اسد نے آ کر عائشہ کو خبر دی تھی، جسے سن کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اسد صاحب، مجھے لگتا ہے چور ہمارے سامنے ہے اور ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے۔ میڈم، ایک بات اور سامنے آئی ہے، کل اس پارٹی کے لیے سارا نیا سٹاف ہائر کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ مینیجر نے یہ بتائی ہے کہ کل ان کے سٹاف میں سے کافی لوگ غیر حاضر تھے، ان میں سب لوگوں کی ہینڈ پرنٹس شامل ہیں سوائے اس ایک کے۔ اور میڈم، ایونٹ کی سپرویژن مس اشرا کے ہاتھوں میں تھی جو کہ انرولڈ ہیں، مگر ان کا رات سے کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس کے بارے میں ہم پتہ نہیں لگا پا رہے۔ اسد نے اسے ساری ضروری معلومات دی تھی۔ ٹھیک ہے، اس دوسری لڑکی کا پتہ لگواؤ، مس اشرا کا ہمیں خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ وہ صبح ہی اٹھ کر اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ چونکی تھی۔ ایش کا پچھلے 1 ہفتے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا اور اس معاملے میں وہ کافی پریشان بھی تھی، مگر اسے ایش کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک ہوٹل میں کام کرتی ہے۔ مس منشا سعید آپ کا نام ہے؟ دروازے میں کھڑے پولیس کی وردی میں موجود شخص کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ جی ہاں، آپ یہاں کیوں؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ مس منشا، آپ سے کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے اور فنگر پرنٹس چاہیے، اس نے عام سے الفاظ میں سے بتایا تھا۔ دیکھیں، میں وہاں پہلی بار گئی تھی اور ایش کے کہنے پہ گئی تھی، اس نے وضاحت دینی چاہیے۔ ایش یعنی اشرا کی بات کر رہی ہیں آپ؟ انصر نے اس سے تائید چاہی تھی۔ جی بالکل، اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اس دن جو بھی کچھ ہوا تھا اسے بتا دیا، اور اس وقت اس کا ایش سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس دوران انصر حبیب کے ساتھ موجود تمام سپاہیوں نے گھر کی چھان بین کر لی تھی اور منشا سے فنگر پرنٹس بھی لے لیے تھے۔ سر، ان کے فنگر پرنٹس میچ کر گئے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد اسد کی کال آئی تھی جس نے یقین دلوایا تھا کہ وہ ان نون فنگر پرنٹس میچ ہو گئے ہیں۔ اس دوران انصر منشا کے گھر میں ہی موجود تھا اور اسد سے کہہ کر اس نے لیڈی کانسٹیبل کو بھی بلوا لیا تھا۔ مس منشا، آپ کے فنگر پرنٹس میچ کر گئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ حیران تھی کہ ایسے کیسے ممکن تھا۔ وہ رونے لگی تھی اور منت کر رہی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، مگر انصر حبیب پر کوئی اثر نہ تھا۔ وہ عائشہ کے سامنے بیٹھا بغور اسے دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے اپنے فون میں مصروف تھی، مگر اپنے اوپر اس کی نظروں کو محسوس کر سکتی تھی۔ انصر حبیب کبھی اس قدر کنفیوز نہیں ہوا تھا جتنا وہ اس کے سامنے ہو رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں اسے ہمیشہ گھائل کر دیتی۔ سر، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آخر اس کی طرف سے سوال آ ہی کیا۔ جی بالکل، ویری ویل ڈن۔ مس عائشہ، آپ کا اندازہ درست تھا، مس منشا اس چور کے ساتھ ہی
ملوث ہیں اور اشرا عرف عیش کا پتہ ہم لگوا رہے ہیں۔ انصر حبیب کے منہ سے اپنی تعریف سن کر اسے نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا، نہ جانے کیوں دل اس کی تعریف پر پاک پاک ہوا تھا۔ شکریہ سر، مگر ہمیں اشرا کا پتہ لگوانا ضروری ہے اور منشا سے ہم لوگ کچھ زیادہ نہیں نکلوا سکتے۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مہناز بیگم کو وہاں دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ انصر، وہ پینٹنگ نکلی ہے، ہماری اصلی پینٹنگ چوری ہو چکی ہے۔ مہناز بیگم کی بات سن کر وہاں موجود تمام نفوس حیران ہوئے تھے۔ یعنی اس نے اپنا کام دکھا دیا ہے، اور ہم جو سمجھ رہے تھے کہ پینٹنگ چوری نہیں ہوئی، وہ اصلی پینٹنگ بدل دی گئی ہے، اور اس پینٹنگ پر ہمیں منشا سعید کے فنگر پرنٹس ملے ہیں۔ یعنی یہ پینٹنگ پارٹی والے دن نہیں، اس سے پہلے ہی چرائی گئی ہے اور منشا کو فریم کیا گیا ہے۔ کوئی بھی چور چوری کرنے کے بعد جائے وقوع سے فراغ ہوگا، مگر یہاں اس چور نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میدان نہیں چھوڑا تاکہ ہمیں شک نہ ہو۔ انصر حبیب کو جیسے اب اس کیس کے ٹکڑے جڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بالکل سر، منشا کے کال ریکارڈز بھی چیک کیے جا رہے ہیں۔ آخری رابطہ اس کا اشرا سے 1 ہفتے پہلے ہوا تھا۔ اسد نے فوراً اپنی معلومات دی۔ مسز مہناز سیٹھی، کیا ایونٹ سے کچھ دن پہلے کوئی آیا تھا یا کسی نے آرٹ کے متعلق کچھ پوچھا ہو؟ انصر نے فوراً مہناز سے پوچھا تھا، جو واقعی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ ہاں، ہوٹل کی طرف سے ایک لڑکی آئی تھی، نام نہیں پتا مجھے، لیکن اسے آرٹ روم دیکھنا تھا اور مجھ سے ریکویسٹ کر رہی تھی۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی انصر حبیب جان گیا تھا کہ اشرا ہی وہ چور ہے، مگر پچھلے 1 ہفتے سے انہوں نے چپا چپا چھان مارا تھا، مگر اشرا نام کی لڑکی انہیں کہیں نہیں ملی تھی، یوں جیسے اس نام کی کوئی لڑکی کا وجود ہی نہ ہو۔ وہ جو چاہتی تھی اب تک سب ویسے ہی چل رہا تھا، مگر ابھی بھی انصر حبیب نام کا خطرہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ انصر حبیب کو گمراہ کرنے کی جتنی کوشش وہ کر سکتی تھی وہ کر چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کڑیاں جوڑ لے گا اور اصل معاملے تک ضرور پہنچ جائے گا۔ منشا سعید کا استعمال صرف اپنے بچاؤ کے لیے ہی کرنا تھا۔ اسے وقت چاہیے تھا فرار کا، اور منشا سے ملاقات کے بعد وہ اسی وقت کی منتظر تھی۔ اس کے پلانز ہمیشہ کمال کے ہوتے تھے۔ عیش کا کردار کر کے اسے کافی مزہ آیا تھا۔ سر، مس منشا سعید بے گناہ ہے، اصل مجرم اشرا عرف عیش ہے۔ اسد کی بات سن کر انصر کسی سوچ میں گما تھا، اور 2 دن قبل عائشہ سے گفتگو یاد آئی تھی۔ سر، منشا کا کہنا ہے کہ وہ پارٹی میں عیش کے ساتھ آئی تھی، لیکن CCTV فوٹیج کے مطابق منشا اکیلی ہی ہال میں داخل ہوئی ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اور تو اور اسٹاف ممبرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ مس اشرا کو انہوں نے مس منشا کے ساتھ نہیں دیکھا۔ ہوٹل مینیجر کے مطابق مس اشرا نے کہا تھا کہ وہ تھوڑا لیٹ ہو جائیں گی کیونکہ مزدوروں کی ہڑتال کی ہوئی ہے اور روڈز بلاک ہے۔ عائشہ نے ساری بات انصر کو بتائی تھی۔ تو کیا آپ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہڑتال تھی؟ اس کے سوال پر عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آپ کے کہنے کے مطابق اشرا ایونٹ میں آئی ہی نہیں اور منشا جھوٹ بول رہی ہے؟ انصر اس کی بات سے صرف یہی اخذ کر پایا تھا۔ سر میں گواہوں کی روشنی میں بات کر رہی ہوں، جھوٹ سچ کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کا اعتماد انصر حبیب کو بہت متاثر کرتا تھا۔ سر، منشا کا کیا کرنا ہے اب؟ اسد کی بات پر انصر واپس لوٹا تھا۔ فی الحال ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ منشا انوالو ہے یا نہیں، ہم صرف شکوک کی بنا پر یہ سب کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ کیس ایک مرتبہ پھر بری طرح پھنس چکا تھا۔ انصر حبیب نے اشرا کے متعلق ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی، مگر اشرا نامی لڑکی صرف ایک ہوٹل میں ایونٹ مینجمنٹ کی ٹیم میں شامل تھی، جبکہ منشا کے مطابق اشرا صبح کے ٹائم کسی فلاحی ادارے میں بھی کام کرتی تھی جس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ عائشہ کے مطابق اشرا پارٹی میں آئی ہی نہیں تھی، جبکہ منشا کا کہنا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی ایونٹ میں شریک ہوئی تھی۔ ابھی وہ ان سب سوچوں میں تھا کہ اچانک عائشہ کی کال دیکھ کر ٹھٹکا۔ ہیلو عائشہ، سب خیریت؟ انصر حبیب نے فوراً پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں دل عجیب لو پہ دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ عجیب ہونے والا ہو۔ ایک کان پھاڑ دینے والی دھماکے کی آواز انصر حبیب کی سماعتوں کو کنگ کرنے کے لیے کافی تھی۔ پولیس، ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی بھاری نفری سبھی اسی جگہ پر موجود تھے۔ انصر حبیب تو جیسے دھچکوں کی زد میں تھا۔ عائشہ کا معصوم اور سبھی چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ ابھی تو دل میں محبت کی کونپل پھٹی تھی، ابھی تو اظہار باقی تھا۔ سر، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اسد کی آواز پر انصر ہوش میں آیا تھا۔ اسد،
کیا کوئی زخمی زندہ بچا ہے؟ اس نے بہت ہمت سے یہ سوال کیا تھا۔ سر، ابھی تک تو ہمیں کسی کی اطلاع نہیں ملی جو اس حادثے میں زندہ بچا ہو۔ اسد کی بات سن کر واقعی وہ بے بس ہوا تھا۔ آنسو خود بخود بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ مس عائشہ، کچھ بات کرنی ہے آپ سے، انصر حبیب نے بہت ہمت مجتمع کر کے اسے پوچھا تھا۔ جی سر، کہیں۔ عائشہ اس وقت اس کے آفس میں موجود تھی۔ میں آپ سے آف ٹائم میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ کے جواب کا میں بے صبری سے انتظار کروں گا۔ آج شام آپ فری ہو کر مجھے کال کیجیے گا۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا جو مقابل کو ڈھیر کرنے کے لیے کافی تھا۔ 2 ہفتے سے وہ اس دھماکے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ خود کو اس حد تک مصروف کر لیا تھا کہ اپنے ہوش بھی نہ رہی تھی۔ سر، میں کم ان؟ اسد کی آواز پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ ہاں اسد، کیا خبر ہے؟ سر، اس حادثے میں کچھ تھوڑے بہت ثبوت ملے ہیں۔ مس عائشہ کی گاڑی 4 دنوں سے مکینک کے پاس تھی اور جس دن وہ کار لے کر نکلی ہیں بالکل اسی دن ان کی کار کا حادثہ ہوا ہے۔ اسد کی پوری بات سن کر اس نے خود پر بہت مشکل سے ضبط کیا تھا۔ کس مکینک کے پاس گئی تھی وہ؟ کڑے تیوروں سے اس نے استفسار کیا۔ سر، سیٹھی مکینکس کا نام سامنے آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ انصر حبیب چند ساتوں کے لیے خاموش رہا، پھر ذہن میں جیسے کوئی جھماکا سا ہوا تھا۔ اس نے منشا کے متعلق ساری معلومات نکلوا کر اسے رہائی دے دی تھی۔ سر، میرے پاس اشرا کے خلاف کوئی ثبوت تو نہیں جو میں آپ کو دے کر اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں، لیکن اس نے آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے میرے فون سے کسی کو کال کی تھی۔ چونکہ اس کا فون پاور آف تھا اور ہم بازار میں تھے، پھر کچھ دیر بعد اس نمبر سے کال آئی تھی جس پر اس نے کچھ دیر بات سننے کے بعد حبیب احمد کا نام لکھ کر فوراً فون بند کر دیا تھا۔ منشا کی آخری بات ابھی تک اس کے ذہن میں تھی۔ حبیب احمد کا نام سن کر وہ چونکا تھا، یعنی وہ انصر حبیب اور حبیب احمد کے بارے میں جانتی تھی، لیکن اس کے بارے میں تو صرف حسیب سیٹھی کو ہی معلوم تھا۔ گاڑی نکالو، اسد کو فوراً حکم دے کر وہ اپنی پستول نکال کر اپنی جیب میں ڈالنے لگا اور فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا۔ زندگی بھی کتنی عجیب شے ہے، جس چیز کی توقع انسان نے کبھی نہیں کی ہوتی وہ ہمیشہ قسمت کا نام لے کر اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اچھا ہو تو معجزے کا نام دے دیا جاتا ہے، برا ہو تو قسمت۔ انصر سیٹھی اپنی پوری وجاہت کے ساتھ سیٹھی ہاؤس میں داخل ہوا تھا۔ حسیب سیٹھی، باہر آؤ، تمہارا کھیل ختم ہوا، اس نے چلاتے ہوئے کہا تو مہناز بیگم اس کی آواز پر اس کے پاس آئی تھی۔ انصر حبیب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے حسیب سیٹھی سے ملنا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ انصر، وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نکلے ہیں۔ مہناز بیگم کی بات سن وہ فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اسے ہر حالت میں حسیب سیٹھی کو پکڑنا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ حسیب سیٹھی کو پکڑ چکا تھا، جس نے اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے اس پر گولیاں بھی چلائی تھیں، اور اب وہ انٹیروگیشن روم میں موجود تھا۔ انصر بیٹا دیکھو، حسیب صاحب نے کچھ بولنا چاہا کہ وہ بھڑک اٹھا۔ خبردار جو میرا نام اپنی زبان سے لیا۔ عائشہ کو کیوں مارا ہے تم نے؟ وہ چلا کر بولا۔ اور اشرا حبیب سیٹھی کے بارے میں کیسے جانتی ہے، جبکہ ان کے بارے میں تو صرف میں یا تم ہی جانتے ہیں؟ اسے بس جواب چاہیے تھے۔ ایش ایک کون گرل اور ایک پینٹر ہے، اسے 50 لاکھ میں نے اپنے کام کے لیے ہائر کیا تھا۔ تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے ساری جائیداد بیچ دی تھی اور ایک جوئے میں ہار کیا تھا۔ مجھے جگہ جگہ دھکے کھانے پڑے، پھر میری مہناز سے شادی ہوئی جو کہ بے حد امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور آرٹ کلیکشن کا شوق تھا۔ اپنے نام کو جائیداد حاصل کرنے کے لیے میں نے اس کی کچھ پینٹنگز بیچی تھیں، مگر ہر بار پولیس کو پیسے کھلا کر میں انہیں چپ کروا دیتا۔ مگر تمہارے سے مجھے کچھ خاص خطرہ تھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی ڈیل تھی۔ وہ پینٹنگ ایک ملٹی ملینئر کو بلیک مارکیٹ میں بیچنے کے لیے میں نے اشرا سے رابطہ کیا تھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی ڈیل تھی اور اس میں پچھلے 2 سالوں سے کام کر رہا تھا۔ اس کی اصل پینٹنگ کے مجھے کروڑوں روپے ملنے والے تھے، مگر اصل مسئلہ تب ہوا جب پارٹی میں مہناز کے ایک پینٹنگ ایکسپرٹ دوست نے کہا کہ یہ اصل نہیں ہے۔ اس روز پارٹی میں اشرا روپ بدل کر آئی تھی، مگر میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔
اس روز وہ گیس پلاس بھی اسی نے میرے کہنے پر کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مہناز اس پینٹنگ کے بارے میں زیادہ سوچے، مگر بدقسمتی سے اسے معلوم ہو گیا تھا اور اس نے تمہیں بتا دیا۔ مجھے جلد از جلد ملک سے بھاگنا تھا اور وہاں جا کر میں مہناز کو طلاق کے کاغذات بھیج دیتا۔ اس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی، ہر چیز پر پابندی لگائی ہوئی تھی، لیکن ایش نے ہر ممکن کوشش کر کے اس پینٹنگ کو اٹلی تک پہنچا دیا تھا اور اب بس مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا، اور اسی کی ڈیمانڈ پر مجھے تمہارے بارے میں اسے سب کچھ بتانا پڑا۔ وہ اپنے حریف کی ہر بات کا علم رکھتی ہے، وہ اس کی ہر سوچ پڑھ لیتی ہے، تمہارے سامنے بھی ہوگی تو تم نہیں پہچان پاؤ گے۔ وہ اتنے بھیس بدل چکی ہے کہ تم جب بھی اسے ملو گے تو لگے گا پہلی بار مل رہے ہو۔ اس نے تم پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ڈیوٹی پورے اعتماد سے کرتی ہے، وہ غلط بات بھی اتنے ٹھوس سے کرتی ہے کہ تمہیں اپنی بات غلط لگ سکتی ہے مگر اس کی نہیں۔ انصر حبیب اس وقت جھٹکوں کی زد میں تھا، دماغ میں کسی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ یہ خاکہ تو کسی اور کا نہیں بلکہ عائشہ کا تھا، یعنی اب تک اس کے ساتھ تھی وہ۔ اس نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، وہ ہمیشہ نقاب میں ہوتی تھی، مگر اس کی ساحرانہ آنکھیں سے ہمیشہ مدہوش کرتی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس نے اس کار حادثے کے متعلق پوچھا تھا جس پر حسیب سیٹھی نے کہا یہ اس کی خود کی خواہش تھی، یعنی انصر حبیب سیٹھی سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا تھا۔ یہ صرف اس کا خیال تھا یا حقیقت، یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ حبیب سیٹھی کو 10 سال کی جیل ہو گئی تھی اور اشرا عرف ایش یا عائشہ کا خیال تھا کہ انصر حبیب اور عائشہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ اگر عائشہ انصر حبیب کی نہیں بن سکی تو اسے مر ہی جانا چاہیے۔ جان کر بھی انجان سا تھا، وہ بس ایک خواب سا تھا۔